وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر برس ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچان کر میں کبھی بھی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت آپ کو منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے، جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، آپ کے خیال میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہوگا۔ جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لاعلمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم، کوئی درویش کوئی بات کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہیں رکھتا اور لوگ مان لیتے ہیں بلا جھجک، تو یہ رب بنانے کے مرادف ہے۔ دلیل حضرت امام ترمذی شریف کتاب تفسیر کے اندر روایت میں ذکر ہے، راوی مشہور صحابی حضرت علی بن حاتم جو عیسائیت سے کنورٹڈ ہے، حضرت علی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی چین، سونے کی سلیب، چین میں وہ سلیب سے لٹک رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا یا علی اترہ انت ھذا الوسن، اس بت کو اپنے گلے سے نکال دیا۔ آپ نے اس سلیب کو، اس سونے کی کراس کو جو ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، اس کو آپ نے بت کہا۔ بت، ایک سوال کرتا ہوں، کوئی اجمیر سے دھاگا لے آیا اور اپنے ہاتھوں پہ باندھا، کسی نے امام حسین کے نام پر وہ امام ضامن باندھ لیا، کسی نے تعویذ لٹکا لیا، تو یہ جو دھاگا ہے ہاتھ میں باندھ لیا گیا، یہ جو تعویذ لٹکا لی گئی، یہ جو امام ضامن باندھ لیا گیا، کمر میں کوئی دھاگا کس لیا گیا، پیروں میں کوئی چیز پہن لی گئی، حرج کیا ہے؟ سوال، حرج؟ دھاگا ہی تو ہے، تعویذ ہی تو ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیب کو جو سونے کی تھی اسے بت کہا۔ جانتے ہیں مسئلہ سلیب کا نہیں، مسئلہ دھاگے کا نہیں، مسئلہ کپڑے کی تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ امام ضامن کا نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس دھاگے سے، اس دھاگا باندھنے پر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ دھاگا بنا دیتا ہے، یہ دھاگا بگاڑ دیتا ہے، اس تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے، اس تعویذ کے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی غیر اللہ سے کوئی بھی چیز ہو آسرا لگا لینا کہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور یہ ضرر پہنچاتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو مسئلہ سونے کی سلیب کا نہیں، مسئلہ دھاگے کا نہیں، مسئلہ تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ کمر میں باندھے ہوئے دھاگے کا نہیں ہے، مسئلہ امام ضامن کا ہی ہے، مسئلہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس چیز سے آپ کا عقیدہ کس تعلق سے منسلک ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ مسئلہ دھاگے کا اور مسئلہ سلیب کا نہیں ہے، چونکہ اس سلیب سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ سلیب گلے میں ٹنگی رہتی ہے تب تک عیسیٰ، جیسس کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، نہیں جانتے کس کو بولتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ کوئی پوچھے توحید کس کو بولتے ہیں تو آپ مختصر یہ بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی بنا سکتا ہے یہ بھی بگاڑ سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور صرف اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی بناتا ہے یہی بگاڑ سکتا ہے، بس توحید کی مختصر تعریف۔ آج بھی کسی کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ آج دنیا صرف فائدہ دیکھتے نقصان دیکھتی ہے، جہاں دیکھتی ہے فائدہ ہے جہاں دیکھتی نقصان ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وغیرہ۔ تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ پھیلا لو اس بات کو۔ تو ما حرم ربکم علیکم،
اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. پتہ یہ چلا تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کو، اس نبی کو بھی اختیار نہیں. جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک نبی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. فبعث اللہ تعالیٰ نبی، تیسری چیز بتاؤ نا، فبعث اللہ تعالیٰ نبی وانزل کتاب، انزال کتاب کتاب، اور اپنے نبی کو بھیجا. نبی اور کتاب دونوں لازم و ملزوم. اب احل حلال وحرم حرام، فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام، یہی دونوں چیزیں. فبعث اللہ تعالیٰ نبی وانزل کتاب، کتاب اور نبی یہی دونوں حجت. چلو ایک اور دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. پتہ یہ چلا دو ہی چیزیں ہیں، انہی دونوں کو پکڑے رہو تو ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تیسری کسی چیز کا نہ ذکر ہے نہ کچھ ہے، تو سوال ہونے والا ہے. تیسری چیز پکڑے بیٹھے لوگ. انا للہ. تو اب حلال اور حرام یہی نہیں ہے کہ بھائی آدمی کسی چیز کو حلال کر رہے نہ حرام کر رہے. اگر کوئی مولوی کوئی درویش کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کے پیچھے دلیل نہیں رکھ رہا ہے، دلیل نہیں ہے، مان لینا چپ چاپ، یہ بھی شرک ہے. حضرت عدی یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے اتار دیا. میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، عبادت نہ کرتے ہیں. آپ نے کہا اما انہم لم یکونوا یعبدون، عبادت تو نہیں کرتے لیکن ایک بات بتاؤ ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا واذا حرموا علیہم شیئا حرموا. کسی چیز کو اگر وہ حلال کرتے تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو، بھیا کسی چیز کو حرام کہتے ہو تو بلا دلیل حرام مان لیتے ہو. کہا کہ یہی تو رب بنانا. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے شرعی، کسی چیز کو حرام کہتا ہے اس کے پیچھے شرعی دلیل. اگر ایک پوری قوم ہے مولوی نے جو کہہ دیا وہی دلیل، حرام ہے، یہ شرک ہے، دلیل چاہیے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ معاملہ شریعت کا ہے، معاملہ گھر کا نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حلوہ کھانا جائے. ارے بھائی حلوے کو دیگچی میں رکھو نا، قرآن میں ڈالا. ایک ہے ثابت کرنا، ایک ہے ثابت ہونا. ثابت تو کچھ بھی کیا جا سکتا، ثابت ہوتا نہیں، اتنا یاد رکھا جائے. ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے، ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے. بہت ساری چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں مگر ثابت ہوتی نہیں. ما حرم ربکم علیہ، یہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیز حرام. اے کیا بات ہے، ایک تو رب کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہاری چیز تمہارے اوپر کیا کیا حرام کی، یہ کہا گیا رب نے کیا حرام کیا. اور تمہارے رب نے، ایک کہا جاتا ابا نے کہا، میرے ابا نے، ذرا اس میں محبت جھلکتی. میرے بھائی نے کہا، ارے قدم میرے بھائی نے. اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، رب ہوں رب، اور یہی نہیں رب ہوں تمہارا رب. اب جب تمہارا رب ہوں، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، لڑکا بخار میں مبتلا ہے اور کسی ٹھنڈی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے، ماں باپ مربی ہیں، کبھی بھی اس کو وہ ٹھنڈی چیز نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی چیز اس کی بیماری میں اس کے لیے مضر ہے. تو اللہ نے فرمایا سنو، جو چیز میں نے تمہارے اوپر حرام کر دی اور تمہارے فائدے کے لیے، اس لیے میں تمہارا رب ہوں. تمہارے لیے جو چیز حلال کر دی حلال استعمال کرو گے تو میں تمہارا رب ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ پوچھتے ہیں فلاں جانور کیوں کھا رہے ہو، فلاں جانور کیوں کھا رہے ہو؟ ارے بھائی میرے رب نے کہا ہے کھائیں گے تو اس میں نقصان نہیں ہے، تم کیوں کا ٹانگ آ رہے ہو، یہ نہیں کھا رہے وہ نہیں کھا رہے. رب نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے اور رب نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے. حرام میں نقصان ہے، آدمی اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو خود اس کے لیے مضر ہے، اور آدمی حلال چیز کو استعمال کرتا ہے حلال چیز کے اندر فائدہ ہے. تو ما حرم ربکم، یہ ربکم کہہ کر کے بتایا گیا چونکہ میں رب ہوں. جیسے مربی ہوتے ماں باپ، وہ اگر اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی کوئی چیز تجویز نہیں کرتے کھانے کے لیے جو آپ کے حق میں مضر ہو، آپ کی صحت کے اوپر ایفیکٹ ڈالے، تو میں تو تمہارا رب ہوں، کسی ایسی چیز کو تمہارے لیے کیسے حلال کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مضر ہو، اور ایسی چیز کو کیسے حرام کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مفید ہو.
اهدنا الصراط المستقيم